بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کی حرمت کے پیش نظر ہمارے ہاں ایک متبادل نظام بینکنگ کا وجود میں آیا ہے جس کو اسلامک بینکنگ کہتے ہیں۔ اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں وہ عربی کی اصطلاحات ہیں جن کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو پروڈکٹس بھی وجود میں آئے ہیں وہ مضاربہ ہو، مرابحہ ہو، مشارکہ ہو، بیع سلم ہو، مساومہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں درج ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ مختلف علماء نے ان کو بیان کیے ہیں، اس لیے کہ ان کے زمانے میں یہی کاروبار تھے کہ جو عام طور پر لوگ کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ دور بدل گیا، حالات کی نوعیت مختلف ہو گئی، کاروبار کی شکلیں بہت تبدیل ہو گئیں، تو اب تو ربا کی حرمت سے بچ کر بینکنگ کرنے کا جو بھی تجربہ کیا جائے گا اس کو ان تمام پابندیوں سے آزاد کرنا ضروری ہے کہ جو غیر ضروری ہے، جن کا دین میں کوئی ذکر نہیں، کوئی حکم نہیں۔ دین میں تو جو چیز ناجائز کی گئی ہے وہ ربا ہے۔ ربا سے ہٹ کر اگر کوئی کام کیا جائے جو ظاہر ہے کہ اور قباحتوں سے بھی محفوظ ہو، اس میں کوئی ناجائز کاروبار، کوئی ناجائز اشیاء بیچنے کا معاملہ نہ ہو، تو وہ دین میں جائز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان اداروں میں علماء کا ایک مخصوص رول ہے کہ جس کو کہ حیثیت دی گئی ہے، اور وہ کاروبار کی مختلف نوعیتیں ہیں جن کو اپروو کرتے ہیں، ان کے فتوے، ان کے اوپینینز ہیں کہ جن کو کہ آخری درجے میں اہمیت حاصل ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام بینکرز جو بینکنگ کر رہے ہیں ان میں اور ان علماء کے درمیان ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک بے چینی کی کیفیت فضا پائی جاتی ہے۔ بینکرز ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ علماء کے جو اپنی فقہ کے اصولوں کے مطابق بینکاری کے پروڈکٹس چلانا چاہتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان کمیونیکیشن، بات چیت نہیں ہو پاتی۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ علماء کا کام تو یہ ہے کہ وہ بس یہ بتائیں کہ ربا کیا ہے اور ربا کن کن شکلوں میں پایا جاتا ہے، وہ عام لوگوں کو بھی اور خاص طور پر بینکاری کرنے والے ملازمین کو بھی، آفیشلز کو بھی سمجھائیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، اور جو اصل شریعت کا بیان ہے اس کی روشنی میں نئے امکانات کو ویلکم کریں۔ بینکرز ہیں کہ جو پروڈکٹس کو بیان کریں، وہ نئے امکانات کو ڈھونڈیں۔ وہ ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان کو صرف یہ بتایا جائے کہ بعض شکلیں کہ جو ربا کی نوعیت کی ہیں ان سے گریز کرنا ہے۔ اسی طرح سے اسلامک بینکاری میں جو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس ادارے کے نتیجے میں دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت دیتے کہ ہمارے رب نے ہم کو جو دین بتایا ہے اس میں جس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم نے ان اصطلاحات اور ان طریقوں کے نتیجے میں کہ جو ہم نے اختیار کیے، جو ادارہ کریٹ کیا ہے یا ادارے کریٹ کیے ہیں، اس میں اسلامک بینک اور دوسرے بینکوں اور اداروں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ممکن نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ اسلامک بینکنگ میں ہے وہ لفظ اسلامک ہے۔ اسلام کا لفظ تو استعمال ہونا چاہیے صرف ان باتوں کے لیے کہ جو قرآن اور سنت میں بیان ہے۔ یہ سب اجتہادات ہیں جو علماء کے ہیں، ان اجتہادات میں بہت سی چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو کوئی اور نام دے دیا جائے، ربا فری بینکنگ یا کوئی اور نام دیا جائے، لیکن اسلامک بینکنگ کی اس طرح کا نام اختیار کرنا یہ ایک بہت قابل گرفت بات ہے۔